اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما. برادران اسلام، میرے محترم دوستو اور بھائیوں، بزرگوں اور خواتین حضرات، الحمدللہ میں نے سورہ التکاثر کی تلاوت کی ہے. اس سورہ میں ٹوٹل 8 آیتیں ہیں. یہ سورہ مکی ہیں، مکہ میں نازل ہوئی ہیں. انشاءاللہ میں اس کا اردو میں ترجمہ کروں گا، پھر اس کی تفصیل یا تفسیر سناؤں گا، ڈیٹیلز. امید کرتا ہوں ساتھ ہی ساتھ کہ آپ اس کو بغور سنیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے، اور ہمارا اس میں مقصد کیا ہے ہم بتلائیں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر. تو یاد رکھیے گا الہا یلہی الہاءن باب افعال سے ہے. اچھا، سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. التکاثر، مال کی کثرت نے، مال کی چاہت نے آپ کو غافل کر دیا ہے. ٹھیک ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ آپ قبروں میں جا کے پہنچے ہیں. آیت نمبر 2. آیت نمبر 3 کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، آپ آن قریب جان لیں گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ضرور بالضرور آپ آن قریب جان لیں گے. کلا لو تعلمون یقین، ہرگز نہیں، اگر آپ جان لیتے یقینی طور پر وتھ سیور نالج، اگر آپ جان لیتے لترون الجحیم، ضرور بالضرور آپ جہنم کو دیکھیں گے. ثم لترونہا، پھر ضرور بالضرور آپ جہنم کو اپنی آنکھوں سے، عین الیقین، یقینی عین یعنی اپنی آنکھوں سے خود بخود جہنم کو دیکھیں گے. ثم، پھر لتسألن، آپ سے سوال کیا جائے گا. پھر لا، ضرور بالضرور، تسألن، آپ سے سوال کیا جائے گا، یومئذ، اس دن، قیامت کے دن، عن النعیم، یعنی اللہ کے نعمتوں کے بارے میں. مسلمانوں، یہ تو ہو گیا سلیس اردو ترجمہ. اب آئیے ہم کھل کے بتلاتے ہیں تفسیر. الہا یلہی الہاءن باب افعال سے ہے، اور اس کا مصدر، اس کا روٹ، اس کا کیا بولتے ہیں، اصل لفظ ہے لہو سے ہے. لہا یلہو کا معنی ہوتا ہے کھیل تماشا، کھیلنا. لہا یعنی کھیلنا. ٹھیک ہے. اب اسی کو باب افعال سے بنایا گیا ہے الہا، غافل کر دینا. ٹھیک ہے. الہا. کم، یہ مفعول آ گیا ہے، مفعول مقدم. التکاثر فاعل مؤخر آ گیا ہے. تکاثر باب تفاعل کا مصدر ہے. مال کی کثرت نے، آپ کے پاس بہت مال ہے، بال بچے بھی زیادہ ہے، آپ کو فخر زیادہ ہو رہا ہے، ملٹی پرپس آپ کے پاس بلڈنگیں ہیں، آپ بڑے بزنس کے مالک ہیں، میں بھی آپ بلینئر ہیں. تو ان مالوں نے، آپ کے بزنسوں نے، آپ کے بل بچوں کے ساتھ رہ کے تمام چیزوں نے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے. ٹھیک ہے.
تو حال تو یہ ہو گیا ہے کہ آپ اتنا بزی ہے، اتنا بزی ہے، اتنا مصروف ہے، صبح سے لے کے شام تک آپ اپنے کاموں میں مصروف رہے، دوپہر کو بھی شاید آپ کو کھانے کا ٹائم بھی نہیں ملتا، نہ آپ کو نماز کا ٹائم نہیں ملتا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ گھر پہ آتے ہیں لیکن پھر اپنے کاشتکاری میں نکل جاتے ہیں، پھر اپنے بل بچوں میں بزی ہو جاتے ہیں اپنی تعلیم کے لیے، لیکن اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے 5 وقت کم سے کم ایٹ لیسٹ منیمم آپ کو فرض ادا کرنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مال کی چاہت نے آپ کو اللہ سے، اللہ کے دین سے، اسلام سے آپ کو غافل کر دیا ہے، اور حال تو یہ ہو گیا ہے یعنی بزی رہتے یعنی کثرت سے کام کرتے کرتے آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، بل بچے بھی بڑے ہو گئے، یہاں تک کہ آپ قبر میں چلے گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ آپ مقابر، مقبرہ کی جمع ہے، گورستان قبرستان سے کہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ قبروں میں جا چکے ہیں، زیارت کر چکے ہیں، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں لوگ جو ہے اتنا مصروف ہے، بزی میں رہ کے جو ہے بڑے ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ ان کی موت آ گئی ہے اور لوگوں نے ان کو دفن بھی کر دیا ہے، یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یہ دیکھ کے آپ کو عبرت حاصل کرنا چاہیے، آپ کو عبرت نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ عرب بولتے ہیں کہ مہما کان الشغل، کتنا ہوا کام ہوگا، کتنا بھی زیادہ آپ بزی رہیں گے، لیکن نماز کم سے کم فرض نماز آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے ٹائم پہ پڑھیے۔ اللہ رب العزت سورہ نساء آیت نمبر 103 پر فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت مقرر پر فرض کی گئی ہیں۔ اگر 12:30 بجے ہیں، 1 بجے ہیں، اب جا کے مسجد میں نماز پڑھ کے کم سے کم فرض نماز پڑھ کے آپ آ جائیے، اپنے آفس میں جائیے، کاموں میں جائیے۔ بائی چانس اگر اتنا بزی ہے، کبھی بائی چانس اتفاقی طور پر کام زیادہ پڑ گیا ہے، کوئی مہمان آ گیا ہے، کوئی بات نہیں، ایک دفعہ ہو گیا ہے تو عصر کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھ لیجئے، لیکن آج کال روزانہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا، یہ آپ کو اللہ نہیں چھوڑیں گے مسلمانوں اور بھائیوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ حال ہے، یہاں تک کہ آپ قبروں میں جا پہنچے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ کلا سوف تعلمون، تو یہ تو ہو گیا حتی زرتم، زارا یزورو باب نصر شروع سے ہے، مقابر یہ مقبرہ سے مفعول ہے، کلا ہرگز نہیں، سوف عنقریب، تعلمون تم جان لو گے، کلا حرف ردع اور زجر دھمکی دینے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دھمکی دے رہے ہیں۔ یہ نحو میں حرف ردع یا زجر یعنی دھمکی، ڈانٹنے کے لیے اللہ رب العزت آپ کو یعنی بہت ہی یعنی طاقت کے ساتھ آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ ہرگز نہیں آپ جان لو گے، مرنے کے بعد کیا حال ہوگا تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا۔ مسلمانوں، یہ آیت نمبر 3 ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون آیت نمبر 4 میں ہے کہ پھر ہرگز نہیں تم عن قریب جان لو گے۔ ایک چیز کو جو بار بار اللہ تعالیٰ دہراتے ہیں، ایک چیز کو جو بار بار دہرائی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، تو کیا مطلب؟ یہ تو مبالغہ کے لیے، تاکید کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے، چونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ رب العزت ہم کو سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کلا لو تعلمون یقین، علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم جان لیتے یقینی طور پر، یعنی اٹ از سیور وتھ یور سیور نالج، پکا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کو مرنے کا ہے، مرنے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ ہمیں دفن دیا جائے گا، آپ کو دفنائیں گے، کسی کو غیر مسلم وہ اپنے لوگوں کو اپنا جلاتے ہیں، لیکن مر جاتا ہے نا، وہ مرتے ہیں، کچھ بھی کرے، دفناتے ہیں، جلاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، لیکن مرنے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔
تو مرنے کے بعد کیا حال ہوگا تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا. اب ہم نہیں سوچ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اگر تم جانتے یقینی طور پر علم، یقینی طور پر علم، یعنی کیا بولتے، یقینی طور پر علم اگر تم جان لیتے، یقینی علم یعنی یہ اس میں کوئی شک نہیں. یہ نالج یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد آپ کو جہنم دیکھنے کا ہے اگر آپ دین کو عمل نہیں کرتے ہیں. لا ترون الجحیم، اب ضرور بالضرور، لا ضرور بالضرور، لا ترون الجحیم، دیکھیں گے الجحیم، جہنم کو. ٹھیک ہے. ثم لترونها، پھر البتہ ضرور بالضرور، لترونها، آپ اس کو دیکھیں گے عین الیقین، اپنی آنکھوں سے. یہاں پر بھی اللہ رب العزت دہراتے ہیں. پہلے کہا کہ ضرور بالضرور آپ دیکھو گے جہنم کو، پھر ضرور بالضرور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. ایک چیز کو بار بار دہرائی جاتی ہے تو اس سے کیا مطلب ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت نافرمان بندہ پر بہت ہی غضبناک ہیں، غصے میں ہیں، تاکہ وہ عبرت حاصل کرے. ثم، پھر، لا تسألن، ثم، پھر، لا، ضرور بالضرور، تسألن، ادھر لام تاکید ہے، ادھر نون ثقیلہ ہے، یعنی پہلے بھی بعد میں بھی تاکید ہی تاکید. پہلے بھی بعد میں بھی اللہ رب العزت آپ کو تاکید کر رہے ہیں، بہت ہی شدت کے ساتھ آپ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ پھر ضرور بالضرور تم سے پوچھا جائے گا یومئذ، اس دن، قیامت کے دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں. اپنی عمر کو کہاں برباد کیا، لگایا، اپنے مال کو کہاں خرچ کیا ہے، کیا اپنے بل بچوں کو تعلیم دیا یا نہیں، اللہ کا حق ادا کیا یا نہیں، کیا روزہ رکھا یا نہیں، کیا زکوٰۃ دیا یا نہیں، کیا حج کیا یا نہیں اگر حج کی استطاعت رکھتا ہو. یعنی قرآن کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق اپنے عمل کیا ہے یا نہیں. مسلمانوں اور بھائیوں، اللہ ہمیں اور آپ کو ہدایت کرے. یہ سورہ بہت ہی زبردست سورہ ہے ان لوگوں کے لیے جو غافل رہتے ہیں، اتنا بزی رہتے ہیں. آپ کو آج ٹائم چلا گیا ہے، آج نماز نہیں پڑھی فجر کی، کل بھی نہیں پڑھی فجر کی، پرسوں بھی نہیں پڑھی، اور قضا کب تک کریں گے؟ آج ہم کو نماز مس ہو گئی ہے، فوت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو کل بھی فوت ہو جائے گی، کل بھی قضا کریں گے تو ٹھیک ہے، پرسوں بھی قضا کریں گے تو ٹھیک ہے. کیا یعنی 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ ایسا تو نہیں ہوگا؟ اللہ رب العزت آپ کو معاف نہیں کریں گے. اللہ آپ کو معاف کرے، لیکن کب تک؟ اور آپ کو مرنے کے بارے میں آپ کو کیا خیال ہے کہ کیا ہم 100 سال تک رہیں گے یا کل ہم زندہ رہیں گے؟ کوئی سیورٹی ہے؟ اس لیے کہ حدیث میں آ چکا ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہوگا کسی کو معلوم نہیں. بخاری میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب آپ صبح کریں گے شام کا انتظار مت کرو. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب شام کریں گے صبح کا انتظار مت کرو، اس لیے کہ کوئی سیورٹی نہیں ہے. آج کوئی ہاسپٹل میں ہے، صبح کوئی خبر نہیں ہے. بہت سے لوگ، یعنی ہم ابھی آج ہیں الحمدللہ، کل کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں. تو جب کل کے بارے میں معلوم نہیں، کیوں نہیں اپنے آپ کو ابھی صفائی کر لیتے ہیں، توبہ کر لیجئے، 5 وقت نماز پڑھیے. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، میرے بال بچوں، میں آپ کو اللہ کے واسطے نصیحت کرتا ہوں. اب کی نصیحت کرتا ہوں آپ کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈریے. اتقوا اللہ حق تقاتہ، جتنا ڈرنا چاہیے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. نماز پڑھو، کم سے کم فرض نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو بچوں، ٹھیک ہے. اے اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو، تمام بال بچوں کو، ہمارے بال بچوں کو، اپنے اقارب کو، سب کو قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب العزت ہمیں 5 وقت جماعت کے ساتھ
نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. رب عزت ہمیں اتنا مصروف مت رکھا کرو کہ ہم اپنے دین سے غافل ہو جائیں گے. رب العزت کتنوں ہم بزی رکھیں گے لیکن ہم کو یاد دلاؤ بزی کے ٹائم میں ڈیورنگ اور بزنس آورس ہمیں یاد دلاؤ تاکہ کم سے کم ہم فرض تو پڑھ لیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.